علم کلام کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ساری مخلوق کی عقل اور نبی کی عقل کی مثال یوں ہے کہ جیسے سمندر اور قطرے کو آپس میں مناسبت ہے۔ سمندر اور قطرے کو کیا ہے؟ ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف ایک قطرہ ہے، تو قطرے کو سمندر سے کیا حیثیت ہے؟ نبی کی عقل سمندر کی مانند ہوتی ہے، ساری مخلوق کی عقل ایک قطرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ہمارے نبی علیہ السلام ان کی عقل شریف کے متعلق یہی ہے۔ قاب احبار جو دیگر آسمانی کتابوں کے عالم تھے اور تابعی ہیں، کعب احبار نے حضور کا زمانہ پایا ہے لیکن مسلمان حضور کے زمانے میں نہ ہوئے، لیکن بعد میں فاروق اعظم کے زمانے میں مسلمان ہوئے۔ تو یہ گزشتہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے کعب احبار۔ وہ کہتے ہیں کہ پروردگار جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عقل کلی عطا فرمائی ہے۔ عقل کے 10 حصے کیے ہیں، 9 حصے حبیب کو عطا فرمائے ہیں، باقی ایک ذرہ باقی مخلوق میں تقسیم فرمایا ہے، 9 حصے۔ تو سارے نبیوں رسولوں کی جو عقل ہے وہ حضور کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر اور قطرہ۔ نبی علیہ السلام کی عقل شریف سمندر اور باقی انبیاء کرام کی عقل ایک قطرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس لیے نبی بے وقوف نہیں ہوتے بلکہ نبی علم والے ہوتے ہیں۔ رب نے ان کو اپنے حسن کے سانچے میں ڈالا ہے، وہ آئے اس جہان میں سب حسینوں سے حسین ہو کر۔ مولانا بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عقیدہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ، منزہ شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کمالات میں، خوبیوں میں اپنے حبیب کا شریک بنایا ہی کوئی نہیں ہے، حضور کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور آپ اپنے حسن میں یکتا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے حسن کو تقسیم کہیں نہیں فرمایا، وہ صرف حبیب کو ہی عطا فرمایا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل تو براء البراء، کون اندازہ کرے؟ حضور علیہ السلام نے مومن کی عقل کے بارے میں فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن اللہ کے نور سے، تو مومن کی اتنی فراست ہے تو اللہ رب العزت نے نبی کو کتنی فراست عطا فرمائی ہوگی۔ دوسرا اس آیت کریمہ سے یہ سبق حاصل ہوا، اللہ فرماتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، لیکن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے رسول آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو میری معرفت سے اللہ کو پہچانو۔ نبی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مظہر ہوتے ہیں۔ اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن بے شمار نشانیوں میں سے سب سے بڑی اور مکمل نشانی اللہ کے نبی ہیں۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہوا کرتا ہے۔ جس نے نبی کو پہچان لیا اس نے پروردگار کو پہچان لیا۔ جس کا نبی سے تعلق نہیں ہے، نبی سے رشتہ کمزور ہے، ایمان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، وہ کبھی پروردگار کی معرفت اور اپنے اللہ کا قرب نہیں پا سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ یہ حدیث پاک ہے، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ تو پروردگار ان نشانیوں کی ہمیں قدر عطا فرمائے۔ تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، فرماتے ہیں دس صورت را بے صورت دا توبہ را
کی این حقیقت دا اے صورتاں انبیاء رسولہ والیاں ولیاں والیاں کہندے نے اے صورتاں جڑیاں نے اس بے صورت تک پہنچاندیاں نے. کاش کہ اللہ تعالیٰ انہاں پاکاں دی سانو قدر دی توفیق عطا فرمائے. فرمایا دسے صورت را بے صورت دا توبہ را کی این حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کئی برلیاں موتی لے تریاں اس صورت نو میں جانا کھا جانا نے کہ جان جہانا کھا سچ آکھت رب دی شان آکھا جس شان تھی شانہ سب بنیاں. فرمایا اے میری قوم بے وقوفی سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے ولیکنی رسول من رب العالمین میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کے ہوں. توجہ ہے نا میری طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. انبیاء پر اعتراضات ہوئے تو انہوں نے ان اعتراضات کا جواب دینا چاہیے تاکہ کسی کی غلط فہمی دور ہو جائے.